غالب شاید پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، ایک اور چرچ جو ہے سینٹ جوزف کا چرچ ڈیمولش کر دیا گیا. اب یہ مجھے نہیں کنفرم نہیں میں کر پا رہا کہ یہ ویڈیو جو ہمارے پاس آئی ہے کہ وہ بھی اسی کا حصہ ہے یا دوسرا حصہ ہے. بہرحال کراچی میں کیتھولک چرچ ہے. سینٹ جوزف کا چرچ کیتھولک چرچ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے سر؟ نہیں کیتھولک ڈیمولشز کیتھولک چرچ. کیتھولک کسی کیتھولک چرچ کا نام سینٹ جوزف چرچ ہوگا نا. اچھا وہ بھی. اچھا تو یہ کیتھولک چرچ ہے جو 300 کرسچن فیملیز کو سرو کر رہا تھا. اس کو کراچی کے کیپٹل میں ڈیمولش کر دیا گیا ہے ڈسپائٹ ریزسٹنس فرام اے سول سوسائٹی گروپ اینڈ وارننگز فرام UN ہیومن رائٹس ایکسپرٹ. تو اس میں ڈیٹیلز اس کی یہ ہے کہ جو گروپ ہے جنہوں نے اس کو ڈیمولش کیا گورنمنٹ نہیں کیا. انہوں نے بتایا کہ وی ہیو ڈن اٹ ایز اے پارٹ آف اے لارجر ڈیمولیشن پلان ٹو پریونٹ فلڈنگ. یعنی فلڈنگ کو روکنے کے لیے ہم نے یہ اس کو کیا ہے. ڈسپائٹ آف ہیومن رائٹس ایکسپرٹ نے ان کو کہا کہ یہ ایسا نہ کریں. اس میں پاکستانی گورنمنٹ آف سندھ کو یو ہیو ٹو پے. ابیرا اشفاق ہیں ممبر آف دا سیو کراچی موومنٹ کی. انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم اپنی مائنورٹیز کو ٹریٹ کرتے ہیں, ہم ان کی عبادت گاہوں کو ڈیمولش کرتے ہیں. دا چرچ واش اینڈ وی شوڈ بی ashamed پاکستانی گورنمنٹ آف سندھ. تو اسی حوالے سے ایک اور بھی چرچ ہے, یہ بھی ڈیمولش کیا گیا ہے اور اس کے اوپر ویڈیو ہے. یہ سینٹ جوزف کیتھولک چرچ ہے, یہ کہیں اور ہے جس کو ڈیمولش کی ویڈیو بھی آئی ہے. تو بہرحال ایک آرگومنٹ میں اوور آل آرگومنٹ اس پہ دے دوں کہ اگر یہ ناجائز تجاوزات بھی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا کوئی مسجد آج تک گری ہے ناجائز تجاوزات کے اوپر؟ اگر مسجد گری ہے اور اگر فرض کرو, مجھے میرے نالج میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے میرا نالج کم ہو سکتا ہے آپ کو ڈھونڈ کے کہ ہاں یہ دیکھو حارث. اور کیا پھر ساتھ مجھے یہ بھی بتانا کہ جب وہ گرائی گئی ہے وہ کس طرح گرائی گئی ہے. یہ ہم پہلے بھی فروری کی خبر تھی, میں نے شیئر کی تھی, اس کا لنک ویڈیو میں ڈال دیں گے کہ ایک اور چرچ گرایا گیا تھا. اس کے اندر بائبلیں بھی پڑی ہوئی ہیں, عیسیٰ کے مجسمے بھی پڑے ہوئے ہیں, ان کو بلڈوزر چل رہے ہیں. کیا آپ نے جب مسجد گرائی تو اس میں قرآن پاک تھے؟ کیا اپنی کتابوں کے آپ نے تو وہی اگر گرائی ہے, میرا نہیں خیال کوئی گرائی ہے آپ نے مسجد جو ناجائز بنی ہوئی ہو. اگر گرائی ہے اس کو گرانے کے بعد آپ نے کیا اسی طرح ہی اس کی بے حرمتی کی اپنی چیزوں کی جو اندر پڑی ہوتی ہیں؟ اور کیا آپ نے اس کا متبادل مسجد بنا کے دی؟ میرا خیال سے بنا کے دی ہوگی, ورنہ ملے آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ جو آپ کرتے ہیں اس طرح ناجائز تجاوز کو, آپ اس کا ایک پروسیس ہونا چاہیے. آپ ان کو اعتماد میں لیں, آپ ان کو بتائیں کہ ہم آپ کو یہاں پہ جگہ دیتے ہیں, اب یہاں پہ مندر اپنا چرچ بنائیں, اور اندر سے جو آپ کی بلڈنگیں جو اندر آپ کے مقدس چیزیں ہم ان کی بے حرمتی نہیں کریں گے. اس طرح دیکھیے گا اپنے آپ کو اور اپنے آپ سے سوال پوچھنا. پھر آپ لوگ کہتے ہیں آپ کے یہی کام کہیں باہر کے ملک میں اگر ایسا ہوتا تو آپ لوگوں نے اسلامو فوبیا کے رونے تھے. آپ کو یہاں پہ گرانٹیں ملتی, میں نے آرٹیکل شیئر کیے ہیں آسٹریلیا میں وغیرہ میں, آسٹریلیا کی ایک مسجد کا شیئر کیا تھا. آپ کو لوکل کاؤنسل پیسے دیتی ہے کہ یہ لیں سر آپ ایک اپنی مسجد بنا لیں. اور آپ کو پتا ہے مسجد بنانے کے لیے تو آپ کے پاس پیسے ہمیشہ ہوتے ہیں, سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنے خود مسجد بنانے کے لیے پیسے شو مارنے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں. تو کیا کوئی باہر کا ملک اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ تو آپ نے کتنا شور مچانا تھا, جیسے کہ آسٹریا میں انہوں نے نکالا ہے آپ لوگوں کو, تو وہاں پہ بڑا شور مچایا انہوں نے. غالب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں نے ایٹ لیسٹ اسلام آباد میں تو ہے بہت جگہ دیکھا کہ پہلے جگہوں پہ نارمل پلاٹ تھے اور اس کے بعد ادھر قبضے ہو گئے اور ادھر مسجدیں بن گئی. جیسے کہ اسلام آباد G7 کا جو ہے نا, G7-2 کا ایک بہت مشہور جگہ ہے کہ ایک مسجد تھی ادھر, ٹھیک ہے, بالکل وہ ٹینکی والا سٹاپ جس کو کہتے تھے, اس جگہ پہ ایک مسجد تھی اور بڑے عرصے سے مولوی کی نظر تھی ادھر. ایک خالی پلاٹ تھا جو کہ چھوٹا ہوا تھا, جو کہ گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی, اور 90s کے اینڈ پہ کسی وقت انہوں نے جو ہے نا کیا کیا, اس پلاٹ کے اوپر قبضہ کر کے مسجد بنا دی. اور آج وہاں پہ 4 منزلہ مدرسہ اور مسجد بن چکی ہے, ٹھیک ہے, 4 منزلہ مدرسہ اور مسجد وہاں پہ بن چکی ہے, اور کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس کو ہٹوا سکے. وہ ناجائز, وہ جگہ کبھی مسجد کے لیے الاٹ تھی نہیں, اور G7 کے علاقے میں آلریڈی کم از کم 5 سے 6 مسجدیں پہلے ہی موجود تھی اور انہوں نے اور کر دی. اور اس طرح F10 میں نے دیکھا ایک فٹ پاتھ کے کنارے چھوٹی سی ایک جگہ تھی, وہاں پہ مارکیٹ والوں کے ساتھ مل کے کسی نے نماز پڑھنی شروع کی صفیں ڈال کے. آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب ادھر بھی ایک چھوٹی سی مسجد, جب تک میں پاکستان سے آیا ہوں چھوٹی سی مسجد ادھر بھی بنی ہوئی تھی. پھر کیا ہوتا ہے, مارکیٹ والے ہی مسجد ایک مسجد مارکیٹ میں ہوگی, مگر کچھ ایسے کرتے ہیں وہ ایک اور مسجد بنوا لیتے ہیں چھوٹی سی, پھر چھوٹی ہوتے ہوتے بڑی
بہت سے اسلام آباد میں جو ہر جو مرکز ہوتا ہے یہاں جہاں پہ جو مارکیٹ ہوتی ہے سیکٹر کی، اس کے اندر مسجد کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ درمیان میں پارک ہوتا ہے، کوئی فوڈ اسٹریٹ ہے تو اس میں بیٹھنے کے لیے لوگوں نے وہاں پہ مارکیٹ کے اندر ہی لگی ہوتی ہے پارکنگ ہوتی ہے. پارکنگوں پہ کئی جگہوں پہ اس طرح کے پارکس کے اوپر قبضے ہو چکے ہیں، کار پارکس کے اوپر قبضے ہو کے مسجدیں بن چکی ہیں. اسلام آباد میں یہ ہو چکا ہے. باقی سٹیز کی تو آپ بات ہی نہ کریں. اسلام آباد میں تو آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں تو جو پراپرٹی ہے وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، اور گورنمنٹ کی پراپرٹی کو کس طرح سے انہوں نے کیا وہ ہم لوگوں کے سامنے فیڈرل گورنمنٹ کو، ہاں فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی. اور پاکستان اسلام آباد میں ایک چرچ بننے لگا تو چرچ کے لیے زمین CDA نے الاٹ کر دی. جب انہوں نے اس کی بنیاد رکھنے لگے تو انہوں نے کیا کیا جی، ہندو آگے مندر، وہ ہندو مندر تھا. نہیں سر نہیں، میں چرچز کی ہسٹری اچھا بتا رہا ہوں. اچھا. چرچ اسلام آباد میں جتنے بھی بنے ہیں، F8 میں کیتھولک چرچ ہے، ٹھیک ہے، اس کی وہ بھی پہلے کسی اور جگہ بننا تھا، صحیح ہے. کیتھولک چرچ جو ہے پہلے G7 میں بننا تھا کیونکہ G7 میں کرسچن زیادہ رہتے تھے وہاں پہ. انہوں نے اس جگہ سے کیا کیا، جب انہوں نے ادھر بنانے کا ارادہ کیا مولویوں نے، یہ تو 80s کی بات ہے، جب انہوں نے اس جگہ بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی نہیں یہاں نہیں بناؤ. پھر انہوں نے F8 میں پلاٹ دیا، ٹھیک ہے. F8 میں پھر جو فاطمہ چرچ ہے وہ بنا. پھر سینٹ تھامس چرچ تھا، اس نے بھی G7 میں بننا تھا کیونکہ G7 میں کرسچنز بہت زیادہ رہتے تھے اس ٹائم پہ. تو پھر کیا ہوا، انہوں نے پھر G7 میں جب اس سینٹ تھامس چرچ جو کہ اینگلیکن چرچ ہے اسلام آباد کا، جب وہ بننے لگا تو 2 جگہ پہ پلاٹ دیا، اور جب وہ بنیاد رکھنے آتے تھے مولوی ڈنڈے سوٹے لے کے آ کے مار کے بنیادیں توڑ کے چلے جاتے تھے. پھر ایک دوسری جگہ پہ سینٹ تھامس چرچ کو پلاٹ ملا، پھر وہ نہیں بنا. پھر آخر میں خیبر پلازا کے سامنے ان کو پلاٹ ملا تو وہ جگہ پہ بس وہ بن گیا. اور پھر ایک اور پادری تھا، اس نے ایک چرچ کے لیے لیا، اور جب وہ بنیاد رکھنے لگا اس کو بھی مارا لوگوں نے، مار مور کے نکال دیا اور پلاٹ کی واپس ہو گیا. تو اسلام آباد میں چرچ جو ہے نا مولوی نہیں بننے دیتے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا وہی G7 جہاں پہ وہ ٹینکی والا سٹاپ جو ہے وہاں پہ انہوں نے پوری جو پلاٹ تھا ہی نہیں مسجد کا، انہوں نے اس پہ قبضہ کر کے اور وہاں پہ 4 منزلہ مسجد اور مدرسہ آج کھڑا کر چکے ہیں. تو باقی جہاں پہ گورنمنٹ دے بھی دیتی ہے جگہ، وہاں پہ یہ جو ہے نا بنیاد نہیں رکھنے دیتے، توڑ پھوڑ کرنے آ جاتے ہیں. بہت مشکل یہ چیز ہے. تو یہ حالات ہیں ان کے. ہم یہی کہیں گے کہ سائنس ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ تو ہے نہیں، چلے اللہ ویسے ہدایت دیتا نہیں ہے نا کسی کو بھی، اللہ تو بندے کو اور جاہل بنا دیتا ہے. اللہ بیچارہ خود بیڑا غرق ہوا اللہ میاں کا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.